یہ بھی صحیح نہیں ہوگا جلوس میں آؤ بہت ثواب ملے گا۔ ایسی لائٹنگ کو کہنا کہ لائٹنگ پر تمہیں ثواب ملے گا، گلی محلوں میں ٹینٹ لگا کر اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، نعت خوان نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ بچیاں بھی جو ہماری نعت خوان ہیں۔ نبی کریم کے اظہار محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خلاف شرع طریقہ اختیار کریں۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایسا ہی ایک جلوس ہمارے وجود میں آیا جس کی مشابہت مسلمان اختیار کرتے ہیں، اور اس جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی مشابہت بھی اچھی ہے، اس اعتبار سے ثواب کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے پاس سے کوئی فضیلت اور کوئی ثواب آپ اور ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہوگا جلوس میں آؤ بہت ثواب ملے گا، ہاں جلوس میں آئیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو بہت ثواب دے سکتا ہے۔ ہم کنفرم اپنے پاس سے ایسی چیزیں کہ جو نئی ایجاد کردہ ہوتی ہیں یا جن کے فضائل بیان نہیں کیے گئے ان کے اپنے پاس سے تو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے اب آپ یہ کہیں جی ہمارا تو حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو حسن ظن تو پھر ہر عمل پر ہو جائے گا۔ یہ مائک میں نے پکڑا ہوا ہے، میں کہوں گا 10 نمازوں کا ثواب مل گیا مجھے، اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے؟ میرا حسن ظن ہے، تو کیا مطلب حسن ظن کو بنیاد بنا کر پھر ہم فضائل اور مناقب گھڑتے رہیں؟ یہ غلط ہوتا ہے۔ ایسی لائٹنگ کو کہنا کہ لائٹنگ پر تمہیں ثواب ملے گا، یہ نہیں، بلکہ یہ کیا کہیں گے؟ لفظ محتاط کیا ہے؟ ثواب کی امید ہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور وہ بھی لائٹ کی وجہ سے نہیں، اپنے حبیب سے محبت کے اظہار پر، اپنائیت کے اظہار پر، پیار کے، کیونکہ نبی کریم سے محبت تو واجب ہے۔ اب اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اگر ان میں اخلاص ہے، آپ ریاکاری نہیں کر رہے، دکھاوا نہیں ہے، فخر مقصود نہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے دے گا۔ تو یہ تھوڑا سا محتاط ہمیں طرز اختیار کرنا چاہیے، ورنہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے اوپر زیادہ اسی لیے پھر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو ثبوت بتاؤ گے جلوس میں جانا ثواب ہے۔ اب آپ ثبوت نہیں دے سکتے، آپ اپنی عقل سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پھر ہماری نئی نسلوں کو کوئی قوی دلیل نہیں ملتی ہے، انہیں بظاہر ایک کمزور سا مذہب ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور وہ بچے جب اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں یا وہ یوٹیوب وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کا رابطے ہوتے ہیں، اس وقت دلائل نہ ہونے کی بنا پر وہ بعض اوقات اپنے مسلک و مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ جلوس میں شریک ہوتے ہیں تو بڑے مہذب طریقے سے ہوں، کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہمیں صحیح طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، نہائیں دھوئیں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور لائن بنا کے مہذب طریقے سے چلیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے جلوس، کہ راستہ لوگوں کا بلاک ہو گیا ہے، لوگوں کو اذیت تکلیف ہو رہی ہے، ویسے تو بڑے جلوسوں کے راستے بتا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آنا نہیں چاہیے، جب روٹ مختص ہو گئے تو کیوں آپ بیچ میں گھسیں، لیکن جو گلی محلوں کے ہوتے ہیں، علاقائی جلوس ہوتے ہیں، ان کے روٹ تو اعلانیہ نہیں ہوتے، تو لوگ آتے ہیں تو ان کو راستہ دے دیں، اگر دوسرے نہیں دے رہے آپ کم از کم حصہ نہ بنیں، آپ سائیڈ میں ہو جائیں، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جلوسوں میں کچھ کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں، یا آپ کھانا پینا چاہتے ہیں، دونوں میں رزق کا احترام اور ادب ملحوظ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لٹائیں آپ، یوں پھینکیں لوگوں کے اوپر ٹرک سے اور جھپٹ رہے ہوں لوگ، اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ اگر کچھ خود لینا چاہتے ہیں تو آرام سے لیں، جو آپ کی قسمت میں آپ کے پیٹ تک ضرور پہنچے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ کتنے دفعہ ہم نے دیکھا ہے جھپٹتے ہیں تھیلیاں، آدھی اس کے ہاتھ میں، آدھی اس کے سارا کھانا نیچے، تو وہ غصے میں آدھی بھی وہ بھی پھینک دیتا ہے جو ایک آدھا آتا ہے نا ہاتھ میں، یعنی وہ کسی کی آپ نے منہ کا نہیں چھوڑا۔ تو جو آپ کی قسمت میں ملے گا، ہم لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، انتہائی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور پورے مذہب اور مسلک کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں جلوس نکالنے والے۔ حالانکہ میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک خاندان کے ایک بچہ اگر گلی میں گالی دے رہا ہو اور آپ اس کا فوٹو وائرل کر دیں اور کہیں کہ دیکھیں، اور خاندان کوئی بھی ہو اس کا خاص، یہ ہیں فلاں خاندان والے گلیوں میں گالی دیتے ہیں، ارے بھائی ایک بچے نے گالی دی تم نے پورے خاندان کو گالی دینے والا کہہ دیا، وہ غلط ہے، لیکن یہ صحیح ہے، اس لیے ہمیں ذی شعور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری سسٹرز اگر مجھے سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں میلاد کریں، وہ بھی آہستہ آواز، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، گلی محلوں میں ٹینٹ لگا کر اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، نعت خوان نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ بچیاں بھی جو ہماری نعت خوان ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ ثنائے رسول تو کر رہی ہیں، لیکن ثنائے رسول آپ کے لیے بلندی درجات کا سبب اس وقت بنے گی جب خود آپ رسول کی اطاعت کریں گے۔ نبی کریم کے اظہار محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خلاف شرع طریقہ اختیار کریں، تو آواز پست رکھنی چاہیے، ان کو ایکو ساؤنڈ وغیرہ پہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پروفیشنلز ہیں بہرحال وہ تو ہماری بات کا برا مان جائیں گے، کیونکہ وہ سلسلہ ہے شہرت کا، عزت کا، حصول مال کا، اور اس میں ہم جیسا کوئی بیچ میں آ کے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہو تو برا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے مفتی صاحب اٹھ کر، اور کوئی تو مفتی صاحب منع نہیں کرتے۔ بھائی اگر کوئی منع نہیں کرتا، قرآن و حدیث آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بتائیے نا۔ ہمارے ہاں آج
کھل کر بولتا کون ہے؟ ہر ایک کوئی برا نہیں بننا چاہتا. مسئلہ یہ ہے اہل علم طبقہ بھی اس میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ اہل علم طبقہ بھی بہت بڑا قابل گرفت ہے. پبلک کو خوش کرنے کے لیے ان کی ناراضگی سے خوفزدہ ہو کر حق بیان کرنا جب چھوڑ دیا تو یہ گندگیاں ہماری پبلک میں سرایت کر گئیں. اور اب اگر کوئی آ کر کوئی علم اٹھاتا ہے اصلاح کا تو پھر الٹا اسی پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ یہ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. قوم کو بگاڑا کس نے ذرا بتائیں؟ میں اگر نام بتا دوں نا جو سبب اور وسیلہ بنے تو آپ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. اور وہ بگاڑنے والے پپو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس قوم میں ایسی بگاڑ داخل نہیں ہوا، یہ پری پلان داخل کر دیا اور اپنوں نے داخل کیا بعض اوقات تو اب وہ قوم قابو میں نہیں آتی. اور پھر اس پہ رقت انگیز دعائیں عورت کی، وہ ہچکیاں لے لے کے روئے، ویسی عورت کے آواز کے اندر لوچ ہوتا ہے. فقہا نے نارمل آواز کو منع کیا کہ عورت کی آواز عورت ہے. چہ جائے کہ آپ روڈ پر ٹینٹ لگا کر اطراف میں مرد کھڑے ہیں اور آپ سسکیاں بھر بھر کے دعائیں مانگ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، ایک عجیب قسم کی آواز نکلتی ہے اور اس سے پھر مردوں کے باطن کے اندر یقینی سی بات انتشار پیدا ہوگا، بہت سے حفظ نفس کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیا. ہاں بہنیں گھر پہ ضرور کریں، محفل رکھیں کوئی بہت بڑی. ہمارے گھر میں کل محفل ہوئی، ہر سال میلاد ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، خواتین آتی ہیں. ایک ہماری وائف کی ٹیچر ہیں، وہ آ کے بیان کرتی ہیں اور نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلو اپنے گھر کے اندر کریں نا، آواز کہیں باہر نہیں جائے گی. لیکن یہ ہماری خواتین باز نہیں آتی. اور اگر کوئی اب جیسے میں کہہ رہا ہوں تو شاید مجھے تو اتنا نہیں کریں گے، لیکن کوئی عام کرے نا پٹڑی سے اتر گئے، لگتا ہے کوئی اور ہو گئے. ارے یار تم 2 منٹ میں پٹڑی سے اتار دیتے ہو، تم سب چڑھے ہوئے پٹڑی پہ، ہر کام خلاف شرع کر کے بھی تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو. اور کوئی صحیح بات کہے تو فوراً یہ پٹڑی سے اتر گئے. یار یا تو آؤ پھر مجھے چڑھاؤ پٹڑی پہ، وہ دلائل لے کر آؤ، قرآن و حدیث پیش کرو جو میں غلط کہہ رہا ہوں ان کے خلاف بول رہا ہوں. میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. واللہ میں میدان معاشر میں اپنے آپ کو پھنسوا کے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑا ہوں. اس سے بہتر ہے میں یہاں پہ شرمندہ ہو جاؤں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ پہلے بھی مفتی اکمل رہوں گا، بعد میں مفتی اکمل رہوں گا. لیکن آپ ضرور یہ غور کریں کہ ہماری باتیں آپ کو کڑوی تو لگتی ہیں لیکن صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اور ایسے آدمیوں کی آوازیں بند کروا دینا کسی سورس کے ذریعے، کسی فورس کے ذریعے، اگر آپ خاموش بھی کروا دیں گے اس میں آپ کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، نقصان مذہب، مسلک اور خود آپ کی ذات کا بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 میں عشاقان رسول کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے تھوڑا سا، اور ان کو حقیقت دکھائی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک دعویٰ آپ کا ہے اور اس کی دلیل آپ کی اپنی ہے، اور ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا اور اس کی دلیل ان کی ہے. ہمارا دعویٰ اللہ اس کے رسول کے دعوے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہماری دلیل اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دلیل سے ٹکرائے گی تو پھر ہماری دلیل کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ اس کے رسول کے دلائل ہی فوقیت پائیں گے. ہمارے ہاں عشق رسول کا اب جو ایک معاملہ چل چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جو نعت خوانیوں میں بیٹھے، نعت خوانی کرے، 11ویں کرے، 12ویں کرے، جھنڈے لگائے، دیگے پکائے، کھانے کھلائے اور فلک شگاف نعرے لگائے. تو یہ عشق کی علامت ہیں اور جو ایسا کرے گا وہ عاشق ہوگا. تو یہ بھی عشق کی علامت کہی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عاشق یہ اختیار کرتا ہے. لیکن حقیقی عشق کی علامت اور دلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے سرکار کاشان اقدس سے باہر آئے. کئی اس کے شان نزول بیان کیے جن میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. تو سرکار نے کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. اب ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. یہ دعویٰ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ عملی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرا حکم مانو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. تو مقصد بہت اچھا تھا ان کا، مقصد تو بہت اچھا نا، مقصود، لیکن اس کے لیے طریقہ غلط. تو اب دلیل اللہ اس کے رسول کی چلے گی. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اطاعت رسول نہ کروں، میں سرکار کا کہنا نہ مانوں، یہ تمام کام کر لوں، بس یہی میرے عاشق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دلیل فراہم کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے معاملے میں کامل و اکمل ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ہچر مچر نہیں کرتا. وہ اس حکم کے مقابلے میں پہلے اپنی بیوی سے نہیں پوچھتا، اپنے بچوں سے نہیں، دوستوں کی رضا معلوم نہیں کرتا، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھتا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی کاروباری گیدرنگ سرکل کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے نفس اور شیطان سے نہیں پوچھتا کہ اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، بلکہ پہلے وہ حکم پر عمل کرتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے اگر لوگ راضی ہیں تو ٹھیک، ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں.
یہ ہے عشق کی علامت جو صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا. سرکار نے تو عقیدہ بدلنے کا فرمایا, عقیدہ بدل دو. عقیدہ بدلنا کتنا مشکل کام ہے. اگر کوئی ابھی آ کر آپ سے کہتے ہوں سب اپنے عقیدے بدل لو, تمہارے عقیدے غلط ہیں, بدل لیں گے آپ؟ ہاں اس کو بدل دیں گے, وہ باہر نکلنے نہیں پائے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ بدلنا کتنا مشکل ہے, لیکن سرکار نے فرمایا, صحابہ کرام نے سر جھکا دی, عقیدے بدل لیے اپنے. سرکار نے فرمایا ہجرت کرو, ہجرت کر لی. مدینے آئے تو انصار صحابہ سے فرمایا اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دو, سارا دے دیا. جب حکم فرمایا تیار ہو لڑنا اللہ کی بارگاہ میں, بیوی پیگنٹ ہے, بچہ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, جب جہاد فرض ہو گیا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھنا, پھر کوئی ہیلا بہانا نہیں. جی میری فصل تیار ہے, میرے مویشی رول جائیں گے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی کا حکم ہے, باقی بعد میں دیکھا جائے گا. تبھی تو وہ قیامت تک کے لیے عزت پا گئے. اور ہم عاشق رسول ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا حکم پیش کرو. فقیر سوچے گا کہ اس کو عمل کرنے کی, اس کو اپنانے کی سعادت حاصل کرے یا نہ کرے. میں نے تو لفظ بدل دیا, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم پہلے کہتے ہیں پیش کرو, دیکھیں گے جی, نہیں سمجھ میں آئے گا بالکل سائیڈ میں کر دیں گے. نبی اپنے مقام پر, اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر, لیکن جی نفس بھی تو ہے, شیطان بھی تو ہے. یہ کیسا عشق رسول ہے بھائی جان؟ ہم اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے نہیں کہتے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب آپ کے غلام ہوں, فرض کر لیں آپ آقا ہوں, آپ کہیں پانی پلا, ہو کہے چل بھاگ جا. آپ کہیں ادھر آ کے بیٹھو, پاؤں دباؤ, بولے بھائی میرا خود پاؤں میں درد ہے, تو دبا دے میرے پاؤں. آپ جو کہیں وہ مانے ہی نہیں, اور پھر کہے بتاؤ میں کتنا اچھا فرما بردار غلام ہوں کہ نہیں ہوں, آپ پر میرے ماں باپ قربان, میری جان قربان. تو آپ اس کے خالی دعوے سے چمکار کہیں گے اچھا تیرے ماں باپ مجھ پہ قربان, ارے واہ بھائی سبحان اللہ, یہ لے بھی 100 روپے کا نوٹ. ہرگز نہیں کریں گے. تو ہم تو باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. سامنے والے کا اگر قول اور فعل میں تضاد ہو تو ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہم اس کی دوستی کے خلوص میں شک کرتے ہیں, حتیٰ کہ بیوی اگر ایسی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہی. اپنی اولاد اگر اطاعت کا راستہ چھوڑ دے تو ہم اولاد سے بدظن ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں پتہ نہیں میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات تو یوں بول دیتے ہیں غصے میں کہ بھائی تو میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب یہی معاملہ ہمارا اور نبی کا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی مت کہو, باتوں کے غازی بننے دو. بس نعت خان صاحب بھی آ کے ماشاءاللہ انہوں نے تو اپنا اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بس یہ ایسے ہی شعر سنانے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سب عاشق ہیں. میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے, جنت آپ کا انتظار کریے, تشریف لائیے, اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے نوجوان اس طرح کے اشعار پر بھروسے کر کر کے اپنا نمازیں پڑھتے ہیں, نہ علم دین سیکھتے ہیں, نہ وہ درس قرآن میں نظر آئیں گے, نہ درس حدیث میں نظر آئیں گے, نہ وہ مسائل پر عمل پیرا ہوتے نظر آئیں گے. 2,500 کے مجمع پوری نائٹ نعت خوانی میں بیٹھا ہوگا, لیکن فجر کی نماز میں جا کر دیکھ لیجیے گا جماعت میں کتنے لوگ ہوں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو, گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ عشق اور محبت قربانی مانگتے ہیں, اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ جب حکم الہی ہماری طرف متوجہ ہو, سرکار کا حکم متوجہ ہو, تو پھر اپنے نفسانی خواہشات اور دنیا کو نہ دیکھا جائے, اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور یہاں لفظ اتباع کا استعمال ہوا, مراد اطاعت ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم کے جواب میں اسی کے موافق کوئی عمل کرنا, یعنی حکم ماننا. اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر چاہے حکم ہو یا نہ ہو اس کو اختیار کر لینا, یہ ہے اتباع. یہاں حکم, یہ اتباع کا لفظ ہے فاتبعونی, لیکن اصل میں اطاعت بیان کرنا مقصود ہے. یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو کمال تو یہ ہے, پہلا درجہ یہ ہے کہ اطاعت مکمل ہو. اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اتباع میں بھی انسان کامل ہو. میرے نبی نے جو کیا, چاہے حکم نہیں دیا, میں تو وہ بھی اختیار کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے. ہمارے یہاں اتباع تو بہت دور کی بات, اطاعت ہی کمپلیٹ نہیں ہے. اور کہیں ایسا دیکھا ہے کہ اطاعت نہیں ہے, اتباع میں کوشش کر رہے ہیں. جو جس کا حکم نہیں ہے وہ تو کر رہے ہیں, جس کا حکم ہے وہ نہیں کر رہے. اس چیز کو بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. اے حبیبہ فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, پھر اگر کوئی منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو, انکار کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. کیونکہ یہ بات تو کافروں کی چل رہی تھی, اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں میں سے بھی جو کسی بھی قسم کا کہنا نہیں مانے گا معاذ اللہ کافر ہو جائے گا, یہ مقصود نہیں ہے. تو اس سے سمجھیے کہ اطاعت کرنا, حکم ماننا, یہ اصل کمال ہے اور یہ آزمائش ہے.